لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہوتا ہے عشاء عادی اور ایک ہوتا ہے غلبہ دین. اشاعت دین کے لیے انسان کو تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیم اور تبلیغ کے ساتھ دین پھیلتا ہے، زندگیوں کو چلاتا ہے. سیکھنے والے سیکھتے ہیں، سکھانے والے سکھاتے ہیں، تبلیغ کرنے والے پہنچاتے ہیں. تو یوں دین کی اشاعت ہوتی ہے. اور دوسرا ہے غلبہ دین. جو غلبہ دین ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے سے اور قوت کے ذریعے سے رکھا. کہ جب انسانوں کے پاس طاقت آتی ہے اور دوسرے لوگ ان کی اس طاقت سے جب مغلوب ہوتے ہیں تو مغلوب ہوتے ہیں، پھر اسلام جو ہے نا یہ غالب ہو جاتا ہے. تو غلبہ اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حاصل رکھا. مدینہ منورہ میں جب تک مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ صبر کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تکالیف مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کے بعد ملی ہے نا، اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کرنے کی دعوت دی، تو اس وقت لوگوں نے
تکالیف دی، کتنی تکالیف دی، واقعات اور آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آپ کو سب سے پہلے دعوت پر بھی آپ کی مخالفت کی گئی، اور اس کے بعد پھر کی مخالفتیں شروع ہوئی، پھر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی، کہیں آپ کے گلے کے اندر بندہ ڈالا، کہیں آپ کو کسی طریقے سے جو تکالیف ہو سکتی تھی وہ تکالیف دی، بہت زیادہ تکالیف، جتنا آپ اللہ کے ہاں ایک مقام میں قرب رکھتے تھے نا، اتنا ہی قرب کے مقام کی بنیاد پر آپ کو تکالیف سب سے زیادہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائش یہی اور تکالیف، اور پھر وادی طائف کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر آپ دعوت دے لگے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، تو جب یہ پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا تو آپ اندازہ کریں گے کس حد تک تکالیف ملی۔ آپ نے اس کے اوپر، حالانکہ اس وقت انسانوں کے وہ افراد یہ قوت نہیں تھی کہ افراد کو لا کر اس کے ذریعے، لیکن اللہ کی مدد تو ساتھ تھی اور اوپر سے فرشتے آ گئے کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور ان کو تو اب ان کو برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صافت اور قوت کرتے ہیں دنیا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے ایک اعمال کی اور ایک آزمائش ہے، اور یہ اس کے اوپر بندے کے لیے پھر جو درجات میں آخرت کے نا تو وہ چیز آ کے پیدا کرتی ہے۔ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف ملی، لیکن آپ نے اس وقت جہاد کا اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، آپ وہاں بھی صبر کرو، اور آپ اپنی دعوت دیے جا رہے ہیں، آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، اور وہاں پر بھی دعوت دی کہ جس وقت انہی لوگوں کے جو ہے نا جو بات کے مالک تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ انہیں کے غلام ہے جس نے آپ کو سامنے انگور لے کر ان کی وجہ سے کہنے کی وجہ سے لے کے پیش کیے، تو اس وقت ان کو کہا بھائی کون بسم اللہ پڑھی تو کیا تم بات کریں تو یونس حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کا تھا، ان کو جو تعلق نسبت تو وہ بات ان کے ذہن میں تھی، انہوں نے کہا اچھا، تو کہا ہاں میرے بھائی یونس کے علاقے کے، تو جب یہ بات ہوئی تو اس وقت بھی اس کو دعوت دی، اور وہیں پر وہ دعوت سے متاثر ہوا، مسلمان ہوا۔ اب اس طریقے سے آپ کی دعوت جاری ہے، آپ لہو لہان ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کچھ بھی جہاد یا اس کے اندر کیوں اپنی طرف سے دونی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ مکہ مکرمہ سے آپ جب تشریف لے گئے اور آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو کہ دعوت پھیلی اور بہت سارے لوگ تھے مدینہ کے اندر، تو یوں ایک قافلہ بننے کے بعد اب اللہ کی مرضی، یہ کائنات کے اندر یہی ہے اسلام جو کہ پھیل کے سامنے آیا نا، تو اب پہلا قافلہ کہ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جاتی ہے تمہیں کہ تم قتال کرو اس لیے کہ تمہارے اوپر بہت ظلم کیا گیا، اور اب جب جو ہے قتال کا حکم ملا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر جو ہے پہلا مارکا سامنے آیا۔ پہلے جو مارکا تھا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے مارکے کی ابتدا کیسے ہوئی، میدان میں دو تو سامنے بعد میں گئے، پہلا ترتیب یہ ہوئی کہ ایک قافلہ جو شام سے اور اس طرف سے لوگ تجارت کر کے لایا کرتے تھے، تو مکہ کے بہت سارے لوگ نا تاجر تھے اور تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے قافلہ جو ان کا تاجروں کا آ رہا تھا اور مال بہت سارا لے کر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افرادی اور مالی اور معیشت کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں سے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس قافلے کو لوٹو، اس قافلے کو جو ہے نا روک لو، اور اس سے جو مال ہے تو وہ سے لے لو۔ کیوں؟ مال کے کوئی جو ہے نا لینا مقصد ان کی طاقت کو کمزور کرنا تھا کہ ان کی معیشت کمزور ہو جائے۔
اور جب وہ چیز کمزور کرنے کے لیے آپ نے قافلے کو بھیجا تو پتہ چلا ان کو معلوم ہوا کہ بھئی ہمارے راستہ روکا آ رہا ہے، تو انہوں نے راستہ بدل دیا، راستہ اپنا بدل لیا، اور ادھر سے جو انہوں نے مکہ کے اندر پیغام بھیجا بھائی کہ ہمارا تمہارا مال جو ہے نا، جو تمہارا قافلہ جو مال لے کے لوٹا جا رہا ہے اور تمہارے مال ختم ہو رہا ہے، لہٰذا تم سارے پہنچ۔ وہ وہاں سے ابو جہل ہو گئے، دوسرے ہو گئے، اور وہ وہاں سے سب کو بڑا کم پڑتا ٹھاٹ پاٹ تھا، ہم بڑے جو رسمیں ہمارے پاس سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، مالی طاقت، جانی طاقت، وسائل ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ پیغام ملا نا تو وہ نکلے، اب وہاں سے نکلے، ادھر سے راستے سے اپنا راستہ بدل کے یہ تو بچ گئے، پھر پیغام دیا بھائی کہ ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اب آپ لوگوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے اور وہاں راستے پہ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا بدر کے میدان پر کہ وہاں جائیں گے اور جا کر ان کا جو ہے نا شراب، کباب، ناچ گانا اور عشرت اور بتائیں گے اپنی ہماری طاقت کیا ہے، اور یہ چیز بتائیں گے۔ یاد رکھیں کامیاب ہوئی تھا جس سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جو اللہ کی منشا کے مطابق چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے واقعے کے لیے جس وقت نکلے تو راستے میں جا کر جب وہاں پر پہنچے، عمر کی حالت بھی مختلف تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں پر جو ہے نا پانی تھا، اور پھر وہ لوگ آئے اور ان وقت پانی جو ادھر نہیں تھا، اب غرض ہے ان کو پانی کی جگہ ملی، ادھر سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ادھر ہی جو مدد آئی، بارش ہوئی اور خوب پانی یہاں پر رہ گیا، پانی جو وہ ذرا وہاں پر ملا، ان کی جگہ پہ نہیں۔ اب یہ بدر کا مارکا پہلا مارکا تھا، مطلب پورا مارکا بیان کرنا پسند نہیں ہے، یہ مارکا لڑا، ان لوگوں کو اپنی طاقت اور غرور تھی کہ ہم جو ہے نا مال والے، طاقت والے، قوت ہے یہ، اور یہاں پر کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش کے اندر، آج کل وہ بدر کے اندر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جو جانے والے جاتے ہیں، اور دیکھی ہوگی بدر کے مقام پر مسجد عریش، یہ جو عریش تھے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے مانگ رہے اللہ سے، مانگ رہے اللہ سے، رو رہے اللہ کے سامنے، تو آپ سے خیمہ لگا، اس میں اللہ کے سامنے مانگ رہے، اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت لے کر آیا ہوں، نہ وسائل ہیں، نہ اسباب ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ کچھ اور ہیں، اور اگر اے اللہ آپ نے دین کو زندہ رکھنا ہے، ان کو حفاظت فرمائیں، ان کو بچا لیں، اور پھر جو ہے نا ہماری مدد فرمائیں۔ اب مانگ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ آ گیا، یہاں تک کہ صحابہ بھی پریشان ہو جاتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ آپ رو رہے، اتنے زیادہ پریشان، لیکن اللہ کی ذات کا سہارا، مدد تو مانگی اسے، اجازت مانگی اللہ پاک سے، تو اللہ تبارک نے مدد کا وعدہ کیا۔ جب مدد کا وعدہ ہوا تو پھر حشاش بشاش خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایمان کا شروع ہوا، اور ان لوگوں کو اپنے غرور، وہ حل میں مبارز کا مقابلہ تھا، بھائی کون ہے میرے اس مقابلے کے اندر آئے، ایک کہہ رہا ہے دوسرا نکل رہا ہے، تو مقابلہ ہوا، تو جب مقابلہ ہوا اور نکلے، اور اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں ان کے جو آئے نا لڑنے والے ایک کو اللہ پاک نے جو ہے شکست دی اور مر گئے، مردار ہو گئے۔ اب اس کے بعد دھوا بولا گیا، الغرض وہاں پر 70 لوگ ان کے مردار ہوئے، ابو جہل سمیت بڑے بڑے سرداران مارے گئے، اور اسی طرح پھر جو ہے نا 70 ان کے قیدی بنے، اور ان کی طاقت پاش ہو گئی۔ اب یہ تھا مارکا، اس کا رول اللہ پاک نے بدر کے مارکے کے اوپر اللہ ایسا ڈالا کہ وہاں پر فرشتے بھی آئے، وہاں پر ساری جو ہے اللہ پاک نے مدد اتاری، اور وہ جو جبل ملائکہ جس وقت بدر میں جاتے ہیں، قریب قریب ایک جبل ملائکہ ابھی بھی ہے، یعنی ملائکہ اس پہاڑ کے اوپر یہاں پر نازل ہوئے اور اس طرف آئے، اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے مدد کی۔ تو غرض یہ کہ یہ مدد ہوئی اس کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے اللہ پاک نے مدد کیا، غلبہ کیا۔ جب یہ جہاد شروع ہوا نا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ فتوحات کا دروازہ کھولا، فتوحات ملتی رہی، جہاد ہوتا رہا، صحابہ کرام 14 شہید ہوئے، اتنا اعزاز ملا، اتنا اعزاز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بدر کے شرکاء میں ان کو یہ بڑی عزت اور مقام ہے، یہ بدر کے شریک ہے زیادہ بڑا عزت ہے، اور یہ بدر کے شہداء ہے، ابھی بھی وہاں پر ایک جو ہے نا پوری تختی کے اوپر بدر کے شہداء کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ان کو عزت دی، اور یہ جو لوگ تھے کفار نہ جو وہاں مردار ہوئے،
اسی مسجد عریش کے سامنے تھوڑے سے کھلا سا میدان سے ہے، وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو ڈالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ میں ان سے خوش ہوں، پریشان ہوا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو خدا ہدایت دیتا، تمہیں اس بات کے مخالفت نہ کرتے، اس طرف نہ آتے تو تمہیں یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی، لیکن وہاں وہ آج بھی وہ کنواں اس کے اوپر گواہ ہے اور نشانی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے سے نا غلبہ آتا ہے، جہاد کے ذریعے سے، اس کے بعد پھر شروع ہوئے، پھر اس کے بعد اور ہوا، اس کے بعد اور بھی غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، 27 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اس کے اندر لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غزوات میں لڑے، تو پھر کیا کہ آپ خود لڑ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ آپ جو لڑ رہے ہیں، آپ کی کیا سوچ تھی اس کے اوپر کہ مارنا، قتل کرنا، ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کو صرف یہ بات بتانے کہ دین غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا، کفر مغلوب رہے گا۔ اگر اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ بعد میں جہاں بھی جہاد کے لیے جاتے تو پہلا پیغام ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتی ہے نا، صبح کا وقت، اور اس وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرنا ہوتا تو صبح کے وقت میں آپ انتظار کرتے کہ اس بستی سے اذان کی آوازیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اگر اذان کی آواز آتی تو آپ رک جاتے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو ایک اذان کی آواز آئی، ایک آدمی اذان دے رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اذان سننے کے بعد کہا کہ نجات پانی اس آدمی نے، جنتی ہے، جا کر دیکھا کون ہے، ایک آدمی اور کہا بھائی تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے، تو اس کے بعد غرض یہ ہے کہ ساتھ ہو کیا ہو، تو آپ وہاں پر تعارف نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو حملے کیے ہیں نا، جو کچھ کیے، صرف اسلام کو غالب رکھنے کے لیے، آج بھی اسلام کو غالب رکھنا ہے نا، وہ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو ترک کر دو گے نا تمہارے اوپر ذلت مسلط ہوگی۔ آج بھی اگر عزت کا راستہ، غلبہ اسلام ہے نا، وہ صرف جہاد کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے نہیں۔ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، حماس کے مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں، کہاں ایک کیسی مدد آ رہی ہے، یہ آپ سوشل میڈیا پہ خوب سن رہے ہو، دیکھ رہے ہیں، اگر توجہ ہے تو پتہ نہیں ان کو دیکھتے ہوں گے، تو دیکھنا چاہیے، تو اس سے معلومات ہو کہ کتنی اللہ مدد کرتا ہے۔ ان کافروں کو نہیں مدد کرتا کہ کہاں سے نکلتے اور کس طرح کیا، اور ان کو گرفتار بھی کر لیتے، اور ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے صرف اس سے، اور دنیا کے سارے مسلمان، دنیا کے مسلمان، خدا کی قسم، یہ پتہ نہیں، ان نے تو بالکل نہ کہتے غفلت اور بےغیرتی کی جو چادر اپنے اوپر ڈال لی ہے، احساس تک نہیں ہے۔ ہم ساری کے ساری جو اسرائیل کو اس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل میں ہے بھی اسرائیل کی طرح ہی، تو اسرائیل کو ساری طاقت مسلمان دے ہیں، ان کی چیزیں خرید رہے ہیں، ان کو پروڈکٹ، دنیا کے اندر کس کونے کے اندر جو کون سی چیزیں نہیں پہنچی، پوری دنیا کے اندر آپ جائیں، کوکا کولا وہاں ہے، پیپسی ادھر ہے، مرنڈا ادھر ہے، سب کچھ ہے، اور میں اور آپ سارے خرید کر لے رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ دیکھو یاد رکھیں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ایک بم کیوں نہیں پھینکا ان کے اوپر، ایٹم بم کیوں نہیں پھینکا، تم نے فائٹر لے کر جہاز سے تم بمباری کیوں نہیں کی، یہ میرے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ان سے پوچھا جائے گا جو فوج کے اندر ہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا جو عاصم منیر ہو گیا، اسی طریقے سے اس کی ذمہ داری ان سے پوچھا جائے گا، یہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا، یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے غیرت دکھا رہے ہو نہیں دکھا رہے، یہ ان سے پوچھا جائے گا، وہ اس بات کے اندر گرفتار ہوں گے۔ میں اور آپ یہ جو مارکیٹوں سے ہم کو طاقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں نا، میرے اور آپ کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، جو ہم پیسہ نہیں بھیج رہے ہیں نا، کچھ نہیں کر رہے ان کے لیے، یہ پوچھا جائے گا، جو ہم دعا نہیں کر رہے ہیں نا، یہ میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ بھائی یہ نہیں کہ ہم ان کے بارے میں احتجاج اور جلسے کر کے اس کے بعد وہ کرنا چاہیے، مظاہرے کرنا چاہیے، آواز اٹھانا چاہیے، سوشل میڈیا پر لکھنے والوں کو وہ کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہر اعتبار سے جس کی جو بھی پہنچ ہے نا وہ کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کے اندر حالات آتے ہیں نا، یہ آزمائشیں ہوتی ہے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس کا احساس کریں۔ یہ ذرا ثبوت فلوٹیلا جو ہے اس وقت جو اس 44 ممالک کے 70 سے زیادہ جہاز جو جا رہے ہیں قافلہ، میرے وہاں پہ کیا کردار ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور اس کو سوشل میڈیا یہ جس طریقے سے اس کو جو ہے نا خوب پھیلائیں، احتجاج ریکارڈ کرائیں، اوپر تک آواز پہنچائیں، یا جو نا اس حیثیت کے ہے نا وہ آواز پہنچے، حکومت کو کہیں، دوسروں کو کہیں، ایک دفعہ یہ کہہ دیں بھائی ہم تمہاری سیکورٹی کی تحفظ دیتے ہیں،
ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی خبردار اسرائیل، اگر تم نے کچھ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا کچھ کیا نا تو ہم اس کا جواب دیتے. ایک سے بات کہہ دینا ذرا، تو کہہ دینا اس کو کون سے جو مال داتی ہے کہہ دے ذرا. اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی ہے، لیکن کاش اسلام اور دین اور وہ جذبہ جہاد اور وہ غیرت ایمانی اندر ہو تو انسان کہے. لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کے احساس کرنے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.